الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. ایک بہت ہی خوبصورت اور بڑی ہی پیاری حدیث، اور اس حدیث سے مجھے اور آپ کو دو بہت ہی خوبصورت باتیں سیکھنے کو ملیں گی. شہنشاہ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عمار بن یاسر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ وکل بقبری ملکن اعطاہ اسماء الخلائق. میرے آقا فرماتے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے اللہ عز و جل نے تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے. Look at the listening power of that particular angel. وہ فرشتہ جو نبی پاک کے روضے پر ہے اس کو صرف انسانوں کی نہیں تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی جو طاقت ہے اللہ نے عطا فرمائی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فلا یصلی علی احد الی یوم القیامہ، پس تم میں سے جو شخص مجھ پر قیامت تک کوئی بھی درود پاک پڑھے گا الا ابلغنی باسمہ و اسم ابیہ، وہ فرشتہ میری بارگاہ میں اس کا اور اس کے والد کا نام پیش کرتا ہے اور کیا کہتا ہے ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک، یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے. اب اس حدیث کے بارے میں ذرا تھوڑا سا غور کیجئے گا. دو خوبصورت باتیں، ایک عقیدے کی بات اور ایک عشق کی بات. نبی پاک نے کیا فرمایا کہ میری قبر پر ایک فرشتہ، نبی پاک کے روضے پر آج بھی وہ فرشتہ موجود ہے، ادھر سے درود پاک پڑھے فرشتہ مدینے میں وہ درود ہمارا سن لے گا. اچھا کبھی کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں تو کیلکولیٹ تو نہیں ہو سکتا. آل اراؤنڈ دا ورلڈ ہر منٹ کتنے درود پڑھے جا رہے ہوں گے. کوئی امریکہ میں پڑھ رہا ہے، کوئی افریقہ میں پڑھ رہا ہے، کوئی یورپ میں پڑھ رہا ہے، عرب ملکوں میں، پاکستان، انڈیا، آل اراؤنڈ دا ورلڈ کدھر بھی کوئی درود پڑھے وہ فرشتہ سن لیتا ہے. اچھا ایک ہے سننا لسننگ اور دوسرا ہے ریکگنائز کرنا، پہچان بھی لینا. موبائل میں ہمیں کال آتی ہے، آج کل بڑے سافٹ ویئر آ گئے ہیں، یہ تو پتہ چل جاتا ہے کس کی کال ہے، لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس کے والد کا نام کیا ہے. فرشتہ پڑھنے والے کی آواز بھی سن لیتا ہے اور جس نے درود پڑھا ہے اسے بھی پہچان لیتا ہے، اس کے والد کا نام بھی پہچان لیتا ہے. اب بڑی آسان سی بات ہے. آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ویل آف لوگ ہیں. آپ کے گھر کے باہر ایک چوکیدار ہوتا ہے، ایک دربان ہوتا ہے، اور دنیا کا دستور ہے جو چوکیدار ہوتا ہے نا اس سے زیادہ پاورفل بندہ اس گھر کے اندر ہوتا ہے. زیادہ اتھارٹی کا حاصل کرنے والا، زیادہ پاورفل وہ گھر کے اندر ہوتا ہے، باہر چوکیدار پیغام رساں ہوتا ہے. سمپل کوشچن ہے میرا، جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربان کی سماعت کا عالم یہ ہے، اس آقا کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ ادھر سے درود پڑھے فرشتہ ادھر سن لے تو پھر نبی پاک کی سماعت کا ایک فرشتہ میرا درود پڑھنے پر یہ بھی پہچان لے میرے والد کا نام کیا ہے تو نبی پاک کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ پھر ہم جو جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں درست ہی تو ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان. یہ تو حدیث کی انٹرپریٹیشن ہے. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام. اللہ نے نبی پاک کو کیسے کیسے کمالات سے نوازا. یہ بات تو ایک کلیریفیکیشن، ایک مسکنسیپشن بعض اوقات ہوتا ہے عقیدے کے حوالے سے ہو گیا. اب عشق والی بات، فرشتہ کیا کہتا ہے یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے. دنیا میں جس کی ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہوں، بڑی محبت کرتے ہوں، جس کے بارے میں ہمارے دل میں بڑی عزت ہو، اور ہمیں کوئی آ کر بتائے کہ یار آپ کی ادھر بات ہو رہی تھی. فار ایگزامپل آپ ہر کوئی اپنے پیر سے بڑی محبت کرتا ہے، آپ کو کوئی کہے یار آپ کے پیر و مرشد کے پاس آپ کا ذکر ہو رہا تھا، آپ کہیں گے اچھا واقعی میری بات ہو رہی تھی؟ ہاں آپ کی بات ہو رہی تھی. اچھا بتاؤ تو صحیح کیا بات ہو رہی تھی. بندہ ریپیٹ کرتا ہے
اچھا کس حوالے سے بات ہوئی؟ واقعی میرا نام لیا گیا تھا ادھر، جس کی بھی آپ دنیا میں رسپیکٹ کرتے ہیں، اگر آپ کا ذکر اس کے پاس ہو یو فیل ویری ویل، آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، اور اچھی بات ہے یہ۔ سچ بتاؤ ایک غلام کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہے؟ میں ادھر درود پڑھوں، ادھر فرشتہ نہ صرف میرا نام بارگاہ رسالت میں پیش کرے، میرے والد کے نام کے ساتھ پیش کرے کہ آقا آپ کے فلاں غلام نے آپ کو یاد کیا ہے، آپ پر درود بھیجا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ اسلامی بھائی جو روزانہ سینکڑوں بار، ہزاروں بار درود پڑھتے ہیں۔ ارے جس کا نام روزانہ سینکڑوں بار بارگاہ رسالت میں لیا جائے، بار بار نام لیا جائے، ارے کبھی تو نبی پاک فرمائیں گے کہ ہمارا غلام ہمیں روز یاد کرتا ہے، چلو آج اس کی بگڑی بنا دیتے ہیں، آج اس کی جھولی بھر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھنا میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک ہی نگاہ پڑھنے کی دیر ہے۔ نبی پاک نے اگر ایک بار توجہ فرما لی نا، شاعر لکھتے ہیں یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے۔ آقا کی نگاہ پڑھنے کی دیر ہے تو درود پاک یہ آپ کے پاس گویا کارڈ ہے، انٹری کارڈ ہے۔ آپ جتنی بار چاہتے ہیں میرا نام بارگاہ رسالت میں لیا جائے، جتنی بار آپ چاہتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں میرا ذکر ہو جائے، آپ اتنی بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ فرشتہ آپ کا نام، آپ کے والد کا نام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرے گا۔ آئیے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں، انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری دنیا میں ایک دھوم ہے نبی پاک کا، جس انداز سے ذکر خیر ہو رہا ہے، اور ڈے بائی ڈے اگر آپ غور کریں نا، ایوری ایئر، ہر سال یہ تذکرہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ہر گزرنے والا دن جو ہے میرے آقا کے چرچے میں برکت آتی جا رہی ہے، نبی پاک کے امتیوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دا موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ، آج اگر دنیا میں دیکھیں تو سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے۔ میرے آقا پر ایمان لانے والے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ چرچا قیامت تک بڑھتا رہے گا، کیونکہ رب نے خود قرآن میں وعدہ فرمایا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے چرچے کو بلند فرما دیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک کا چرچا سنتے چلے آ رہے ہیں، اور پیارے آقا کے واقعات جب بھی سنتے ہیں ہمارا ایمان تازہ بھی ہوتا ہے، ایمان بوسٹ بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آج میں پیارے آقا کے معجزات کی بات کروں، اسپیشلٹیز کی بات کروں، نبی پاک کے کمالات کی بات کروں، تو جتنی بار بات کرے اتنی بار ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اللہ نے کیسی اتھارٹی عطا کی۔ آج دنیا میں بات کی جاتی ہے کہ اس بندے کا بڑا کنٹرول ہے، بڑی اتھارٹی ہے۔ کسی کے پاس ایک شہر کی اتھارٹی ہوتی ہے، شہر کا گورنر ہو، اس کے پاس شہر میں بڑے اختیارات ہوتے ہیں، وزیر اعلیٰ ہو، صوبے میں بڑے اختیار ہوتے ہیں، صدر یا وزیر اعظم ہو، ملک میں کنٹرول ہوتا ہے۔ دنیا کے کسی ایک ملک کے وزیر اعظم کے بارے میں یا صدر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا آرڈر ساری دنیا میں یا آدھی دنیا میں چلتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، دنیا میں ایسے لوگ آئے ہیں، تھوڑے دنوں کی حکومت ہوتی ہے، کچھ عرصے تک حکومت اور تسلط اور اتھارٹی ضرور ہوتی ہے، مگر کائنات میں کبھی ایسا کوئی نہ آیا کہ جو زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چاند کے جو معجزہ ہے یہ تو یقیناً میرے آقا کا شاندار معجزہ ہے، مگر نبی پاک کا بچپن دیکھیں، سبحان اللہ۔ حضرت عباس یہ پیارے آقا کے چچا ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ پر ایمان لانے کی ایک وجہ یہ بھی بنی کہ جب آپ بچپن میں آپ کو دیکھتا تھا کہ آپ جھولے میں ہوتے تھے، اور آپ جھولے میں جس طرف انگلی اٹھاتے تھے چاند اس طرف چلے جایا کرتا تھا۔ اچھا، بڑی امپورٹنٹ بات اور بڑی دلچسپ بات۔ مثال کے طور پہ بزرگ بیٹھے ہیں، ہمیں بھی کبھی کبھی ہمارے انکل ملتے ہیں، کوئی بڑے بزرگ ملتے تو وہ کہتے ہیں تم بچپن میں یہ بھی کرتے تھے، بچپن میں یہ شرارت بھی کرتے تھے۔ ہم شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے کی ہوگی، ابھی تو یاد نہیں بچپن میں کیا 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 ہے۔
نبی پاک سے حضرت عباس پیارے آقا کے چچا کہہ رہے ہیں آپ نے جھولے میں نے دیکھا تھا کہ آپ جس طرف انگلی اٹھاتے اشارہ کرتے ادھر چاند جاتا. اللہ اکبر. میرے آقا کے علم کا عالم دیکھیں. نبی پاک نے ڈینائی نہ کیا کہ چچا مجھے کیا پتا, میں تو چھوٹا سا بچہ تھا, میں جھولے میں تھا. میرے آقا فرماتے ہیں میں چاند سے باتیں کرتا تھا, وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا. میں چاند کو جدھر اشارہ کرتا وہ جاتا. اللہ اکبر. جس کونین کے والی کا کمال یہ ہو کہ ابھی جھولے میں ہو اور اشارہ کرے تو چاند ادھر چلا جائے. ہے کسی کے پاس ایسی اتھارٹی, ہے کسی کے پاس یہ مقام؟ اللہ اکبر. بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اتھارٹی کی اگر بات کریں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, صحابہ کا بلیف دیکھیں, صحابہ کا عقیدہ دیکھیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی کام ہوتا نا, صحابہ کہیں اور نہ جاتے. جمعے کا دن تھا, بخاری کی حدیث ہے, اس کا مضمون بیان کر رہا ہوں. پیارے آقا جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے. ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے, گاؤں کے تھے, کہتے یا رسول اللہ بڑے دن ہو گئے بارش نہیں ہو رہی ہے. حضور لوگ پیاسے ہیں, کنویں خالی ہو گئے, جانور بھی پیاسے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرمائیے, بارش نہیں ہو رہی. حدیث کے الفاظ ہیں اس وقت آسمان کلین تھا. there is no cloud on a sky on that time, بالکل کلین. پیارے آقا نے ہاتھ اٹھائے, ابھی ہاتھ اٹھائے, راوی لکھتے ہیں پہاڑوں کی طرح بادل آنا شروع ہو گئے, ماؤنٹین کی طرح بادل آئے. نبی پاک منبر سے نہ اترے تھے, موسلا دھار بارش شروع ہوئی. راوی کہتے ہیں اتنی بارش ہوئی کہ پیارے آقا کی داڑھی سے قطرے ٹپکنے لگے. اچھا دعا تو کروا لی صحابی رسول نے. جمعے کا دن بارش ہوتی رہی, ہفتے کا دن بارش, اتوار بارش, پیر بارش, منگل بارش, اگلے جمعے تک نان اسٹاپ ریننگ. مدینہ پاک میں زبردست بارش. پھر جمعہ آ گیا, پیارے آقا پھر کھڑے ہوئے خطبہ دینے. روایت کے الفاظ ہے وہی صحابی یا کوئی اور کھڑے ہو گئے, کہتے یا رسول اللہ کرم کیجیے, ہم ڈوبنے لگ رہے ہیں, کنویں بھر گئے, برتن بھر گئے, اب بارش رکوائیے. ذرا غور کیجیے, بارش چاہیے تو بھی رسول پاک, بارش رکوانی ہے تو بھی نبی پاک کی بارگاہ میں. صحابہ جانتے تھے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اب میں جو بات کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں, لک ایٹ دا اتھارٹی آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دس یونیورس. میرے آقا کی اتھارٹی دیکھیے. نبی پاک یہ بھی دعا کر سکتے تھے کہ یا اللہ بارش رکوا دے. اللہ کے حبیب نے کیا دعا کی؟ اللہم حوالینا ولا علینا. بخاری کے الفاظ ہیں, اللہ کے حبیب کہتے ہیں اے اللہ ہمارے اطراف میں بارش ہو, ہم پر بارش نہ ہو. اور حدیث کے الفاظ ہیں میرے آقا جدھر جدھر انگلی اٹھا رہے تھے, اشارہ کر رہے تھے, بادل ہٹتا گیا, بادل کٹتا گیا, مدینہ پیالے کی مانند ہو گیا. مدینہ منورہ کے اوپر اسکائی کلیئر اور آس پاس بارش برس رہی ہے. اللہ اکبر. یہ اتھارٹی کس کے پاس ہے کہ وہ اشارہ کرے تو بادل ہٹ جائیں, وہ اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے ان کمالات سے نوازا. جبھی تو سبحان اللہ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا, ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا, کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. آج کی اس محفل میں اگر میں نبی پاک کے معجزات بیان کرتا جاؤں, ایک رات تو کیا ساری راتیں, ساری زندگی بیان کرتے ہوئے ختم ہو جائیں گی. میرے آقا کے کمالات کا احاطہ نہیں ہو سکتا. مگر مزہ یہ ہے, کمال یہ ہے, میں جو بھی واقعہ بیان کر رہا ہوں آپ نے کئی بار سنا ہے, مگر محبوب کی بات جب بھی سنے خوشی ہی ہوتی ہے, ایمان ہی تازہ ہوتا ہے. میں عاشقان رسول کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھ رہا ہوں کیونکہ میرے آقا کا ذکر ہو رہا ہے, نبی پاک کا کمال بیان ہو رہا ہے. مگر آج جو میرا موضوع ہے وہ کچھ اور ہے کہ معجزات مصطفیٰ ہم سنتے ضرور ہیں مگر ہم نے دیکھے نہیں. وی آر ناٹ وٹنس. صحابہ کرام نے یہ سب ہوتے دیکھا. صحابہ کرام نے سورج پلٹتے دیکھا, چاند دو ٹکڑے ہوتے دیکھا, نبی پاک کی انگلیوں سے فوارے جاری ہوتے دیکھا. صحابہ کرام نے لکڑیوں کو میرے آقا نے ہاتھ لگایا تو تلوار بنتے دیکھا. نبی پاک نے حضرت ابو قتادہ کی آنکھ واپس لگائی, وہ آنکھ پہلے سے زیادہ انہوں نے روشن ہوتے دیکھا. 313 صحابہ بدر کے میدان میں دیکھ رہے ہیں کہ آقا دعا فرماتے ہیں تو آسمان سے فرشتوں کی فوج مدد کے لیے آ رہی ہے. ان سب نے یہ معجزات دیکھے. ہم تو 1400 سال بعد آئے ہیں, ہم تو سن ہی رہے ہیں, ہم سن سن کے خوش ہو رہے ہیں, ایمان تازہ کر رہے ہیں.
مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان تمام میراکلز میں، ان تمام معجزات میں سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے؟ وہ معجزہ آج ہمارے درمیان موجود ہے، ہم آج اسے دیکھ سکتے ہیں۔ باقی معجزات نہیں دیکھے ہم نے، مگر یہ معجزہ وہ ہے جو ہمارے پاس ہے، ہم اسے دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کی برکتیں بھی لوٹ سکتے ہیں۔ تمام معجزات میں سب سے بڑا معجزہ جس کو اعظم المعجزات کہا گیا وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن آج ہمارے درمیان ہے، مگر ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں، ہم کتنا قرآن سے برکتیں حاصل کر سکتے ہیں؟ حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے نا، ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے اسلامی بھائی اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ گھر سے بیماری دور نہیں ہوتی ہے، گھر میں رحمت نظر نہیں آتی ہے، پرابلمز جان نہیں چھوڑ رہی۔ یاد رکھیے، جدھر قرآن پڑھا جاتا ہے ادھر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، بلکہ ادھر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک بار آپ سورہ بقرہ کی تلاوت اپنے گھر میں کر رہے تھے، آپ کے گھر کے باہر آپ کا بچہ چھوٹا سا وہ بھی بیٹھا تھا اور ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا، وہ گھوڑا اچھلنے لگا۔ حضرت اسید کہتے ہیں میں نے تلاوت روک دی، گھوڑا بھی کام ڈاؤن ہو گیا، دوبارہ تلاوت کی، دوبارہ گھوڑا اچھلنے لگا۔ آپ کہتے ہیں مجھے ڈر لگا یہ گھوڑا بچے کو نہ تکلیف پہنچا دے، پھر میں نے قرآن پڑھنا روک گیا، پھر گھوڑا کام ڈاؤن ہو گیا۔ تھرڈ ٹائم کہتے ہیں میں نے تلاوت کی، پھر گھوڑا اچھلنے لگا۔ میں نے سوچا بچے کو اٹھا لیتا ہوں، باہر صحن میں جب بچے کو اٹھانے آیا، حضرت اسید کہتے ہیں میں نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان پر جیسے ابھی آپ کو فانوس نظر آ رہے ہیں، کہتے ہیں عجیب و غریب کمکمے فانوس تھے، لیمپس تھی، میں حیران ہو گیا، پورا آسمان بھرا ہوا تھا۔ میں بچے کو لے کر اندر آ گیا، صبح نبی پاک کے دربار میں گیا، آقا سے عرض کیا آقا رات بڑا عجیب معاملہ ہوا، میں تلاوت کر رہا تھا، باہر نکلا تو بڑا عجیب سما تھا آسمان پر۔ اللہ اکبر، سنیے نبی پاک نے کیا فرمایا۔ آقا فرماتے جس کا مضمون ہے اے اسید وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سن کر زمین پر آ رہے تھے، اگر تم تلاوت جاری رکھتے تو صبح سارے شہر والے فرشتوں کی زیارت کر لیتے۔ یعنی تلاوت قرآن فرشتوں کا نزول کا سبب ہے۔ ہم لیکن کتنا تلاوت کرتے ہیں؟ آج بہت بڑی تعداد میں یہاں عاشقان رسول موجود ہیں، ہمارے پاس کتنی ساری چیزوں کے لیے ٹائم ہے۔ ارلی مارننگ ہم ویک اپ ہوتے ہیں، سب سے پہلا کام پہلے ہوتا تھا، لوگ دعا پڑھتے تھے، وضو کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، واش روم جاتے تھے، اب پہلا کام موبائل ڈھونڈتا ہے بندہ۔ موبائل ڈھونڈا، سب سے پہلے واٹس ایپ چیک کرنا ہے۔ اچھا واٹس ایپ میں بھی امپورٹنٹ میسج پہلے، کیونکہ اب تو بہت سارے واٹس ایپ ہیں، کچھ لوگوں نے مارک کر کے رکھے ہوتے ہیں ٹاپ پریورٹی، جو ای میل والے ہیں وہ ای میل پہلے کھولتے ہیں، بزنس گروپ الگ بنائے ہیں، امپورٹنٹ میسج مس نہ ہو جائے۔ ہماری لائف اسی کے گرد چل رہی ہے، جتنا امپورٹنٹ ہمارا کانٹیکٹ ہے، کسٹمر کی ای میل مس نہ ہو، فیملی کے میسیجز مس نہ ہو، کوئی بڑا زبردست ہمارا دوست ہے اس کا میسج مس نہ ہو، سب سے پہلے رپلائی دیتے ہیں اس کو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو سارے پیغامات کی فکر ہے، قرآن کس کا پیغام ہے؟ قرآن اللہ کا پیغام ہے۔ کیا ہمارے پاس قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے؟ قرآن سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے؟ قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے؟ کیا میں اور آپ اللہ کو قیامت کے دن یہ جواب دے سکیں گے کہ مالک کریم بڑی بیزی لائف تھی، بزنس بھی تھا، فیملی بھی تھی، قرآن کے لیے ٹائم نہ ملا؟ نہ کرے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ایسا۔ ذرا غور سے سنیے گا، تورات شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرماتا ہے اے بندے کیا تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی؟ تو راستے میں چل رہا ہوتا ہے، تیرے پاس کسی بھائی کا خط آتا ہے تو تو راستے سے ہٹ کر بیٹھ کر اس کی ایک ایک حرف کو بغور پڑھتا ہے۔ آج واٹس ایپ آتا ہے، پہلے خط آتے تھے ہیں؟ آج آپ کو پراپر کوئی دوست کا پیغام آئے کتنا امپورٹنس دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے دوست کا خط آئے اس کا ایک ایک حرف بغور پڑھتا ہے۔ قرآن میری کتاب ہے، میں نے تیری طرف نازل کی ہے، دیکھ اس میں کتنی تفصیل ہے، میں نے کتنی بار تجھے اس میں سمجھایا ہے کہ تو اس کے طول و عرض میں غور کرے، مگر پھر بھی تو اس سے اعراض کرتا ہے، پھر بھی اس سے منہ موڑتا ہے۔ کیا میرا مرتبہ، جملہ سنیے گا، اللہ فرماتا ہے کیا میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے؟ اے میرے بندے تیرے پاس تیرا کوئی بھائی بیٹھتا ہے تو تو اس کی طرف مکمل توجہ کرتا ہے اور اپنے دل کو مکمل طور پر اس کی باتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اگر اس دوران کوئی شخص دوسرا بات کرے، آپ دونوں کی باتوں میں خلل پیدا کرے، آپ اسے روک دیتے ہیں، خاموش کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اب جب کہ میں تیری طرف متوجہ ہوں،
اور تجھ سے کلام کر رہا ہوں تو تیری حالت یہ ہے کہ تیرا دل مجھ سے اعراض کرنے والا ہے، مجھ سے دور ہونے والا ہے۔ کیا تو نے مجھے اپنے بھائیوں سے بھی کم مرتبہ سمجھ لیا ہے؟ سوچئے، قرآن سے دوری یہ اللہ سے دوری ہے، اللہ کے پیغام سے دوری ہے۔ میلاد ہم سارا سال منائیں، ضرور منائیں، مگر ہمارے ہی آقا تو قرآن لے کر آئے نا۔ سب سے بڑا معجزہ قلب مصطفیٰ پر نزول قرآن ہے، مگر آج ہم قرآن کو کتنا پڑھتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ تو روز پڑھ سکتے ہیں۔ میں آج صرف 3 آیتیں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ میں صرف آج 3 آیتوں کی تلاوت کروں گا کہ آپ کے رب نے، میرے رب نے ہمیں کیا فرمایا۔